الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ نور اللہ۔ آئیے یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ یوٹیوب پہ سننے والوں سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارا یہ حج کا بیان چل رہا ہے۔ اس مرتبہ حج کا پارٹ 1 آ چکا ہے، پارٹ 2 ہے۔ پہلے والے 10 پارٹ تو آ چکے ہیں پچھلے سال کے، وہ آپ یوٹیوب سے نکال سکتے ہیں حج کے، پچھلے سال انہی دنوں میں کیے تھے۔ اب یہ حج کے ہے، تو اس میں ہم کچھ پہلے حج پہ جانے سے پہلے کچھ احتیاطیں بتاتے ہیں، یہ حج کی کیا احتیاطیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے توجہ سے سنیں، اور خاص کر جو حج پہ جانے والے ہیں وہ یا جن کے رشتہ دار جا رہے ہیں وہ ان کو فارورڈ کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ حج پہ جانے سے کی کچھ احتیاطیں ہیں۔ پہلے تو جیسے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو ہمیں جب ہم جب کھانا پکانے جاتے ہیں تو اس کا علم دیکھتے ہیں، سلائی کرتے ہیں تو اس کا علم سیکھتے ہیں۔ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا کورسز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایسے نہیں بن جاتا، کافی زندگی اور مال خرچ کرنا پڑتا ہے جب جا کر وہ ایک ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ تو اس طرح حج کے بھی کچھ احکام ہیں، وہ ہمیں سیکھنے ہوں گے۔ کچھ فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، حج کی قسمیں ہیں۔ اگر ہم جاتے ثواب کے لیے، لیکن ہم پہاڑ جیسے گناہ لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم سیکھ کر نہیں گئے، اور وہاں جا کر کوئی ہمیں بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، یا کوئی ہمیں دم کا بولتا ہے کہ آپ پہ دم ہو گیا، تو ہمارا دم نکل جاتا ہے۔ 20-25 ہزار کا پاکستانی بکرا، 25-30 ہزار کا، 30-40 ہزار کا، تو کون کرے؟ تو ہمارا خود کا دم نکل جاتا ہے، ہم بغیر دم دیے آ جاتے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گی میں دم وغیرہ کس صورت میں ہو جاتا ہے۔ ابھی جانے سے پہلے کی کچھ احتیاطیں بتا رہی ہوں کہ پہلے حج کے معاملات سیکھیں۔ بہت ساری بکس ہیں، اور حاجی کیمپ کے اندر سکھایا بھی جاتا ہے، تو غور سے سنا کریں، اور کچھ پریکٹس کر لیں یہاں سے حج کی جو چیزوں کے بارے میں۔ ایک سب سے پہلے ریاض الجنہ کا پرمٹ نہیں ملتا، ابھی آپ معلومات کریں۔ پہلے 2 ایپ تھی، سعودی حکومت نے لانچ کی تھی موبائل پر، ایک تو توکل، ایک نسخ۔ تو اس پر جا کر سرچ کریں، اس میں اپنا پاسپورٹ، ویزا وغیرہ، تاریخ وغیرہ سینڈ کریں۔ جو مدینے آپ کو جب جانا ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ پہلے مکہ میں اتنے دن رکیں گے، مدینے میں، تو مدینے کی تاریخیں لکھیں، پھر وہاں سے آپ کو پرمٹ آئے گا ریاض الجنہ کا۔ نہیں تو آج کل ریاض الجنہ کا پرمٹ بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ یا پھر آپ کے جو گروپ ہے، پورے گروپ کو ایک پرمٹ الاؤ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر پورا گروپ والا اس کے اندر ریاض الجنہ میں حاضری دے سکتا ہے۔ تو حج کے دنوں میں بھی رش تھا، بھی رمضان میں بھی بڑی مشکل سے لوگوں کو پرمٹ مل رہے تھے، نہیں مل رہے تھے رش کی وجہ سے، اور حج پہ بھی بہت زیادہ رش ہوگا، کیونکہ سب جو ہے حج سے پہلے اکثر لوگ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے آخری فلائٹوں کے حج کے بعد جائیں گے، تو وہاں رش ہوگا۔ تو آپ یہ معلومات کریں۔ اب مجھے بھی زیادہ اس میں کہ اس وقت ہے، یعنی توکل اور نسخ، اس پر جائیں، وہاں سے آپ کو کیا بتایا جاتا ہے نا، تو پھر وہاں سے پرمٹ ملیں گے۔ اور پھر جو ہے آپ کتاب رفیق الحرمین لے لیں، بحر شریعت سے حج کے مسائل سیکھ لیں، بڑے گمبھیر مسائل ہیں اس کے۔ بس یہ نہیں کہ احرام پہنا اور چلے گئے حج پہ، اور طواف کیا اور عرفات میں چلے گئے، اس کے الگ الگ مسائل ہیں ہر چیز کے۔ اب میں کچھ احتیاطیں آپ کو بتا دیتی ہوں جانے سے پہلے، کہ کچھ دعائیں یاد کر لیں، کچھ پنسورے وغیرہ ایسے رکھ لیں جن میں دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ زبانی یاد کر لیں، رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھیں کہ یہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں حج کے، اور علم سارے معاملات سیکھ کر جائیں۔ اگر چلیں اب کوئی لیڈیز ہے، اب لیڈیز کو اب حیض آ گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ بھائی اس کو حیض آ گیا، اب اس کی فلائٹ ہے، اور اس کو اسی دن عمرہ کرنا تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو میں بتاتی ہوں، اگر حیض آ جائے تو عمرے کی نیت سے ہی جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ وہاں جا کر پھر میں پاک ہو کر عمرے کی نیت کروں گی، تو وہ دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ آپ میقات سے بغیر احرام کی نیت کے ہم نہیں گزر سکتے۔ سعودی مکہ مدینہ کی 5 میقات ہیں نا حرم کی، تو ہمارے ہاں جو ہے جدہ سے پہلے یلملم میقات آتی ہے ہماری، تو اس میں ہمیں بغیر بھی احرام کے نہیں گزر سکتے، چاہے وہاں پہ حج پہ جانے والے ہیں، جو مکے میں جانے والے ہیں تو بغیر احرام کے وہاں سے نہیں گزر سکتے۔
اب احرام کی نیت اب ہم کہاں کریں گے؟ سب سے افضل تو کہ گھر سے کر کے جائیں اور تلبیہ پڑھتے جائیں گھر سے کر کے. اگر نیت نہیں کہ بھی کریں، میرا مشورہ گھر سے نہ کریں، بھلے تلبیہ پڑھتے جائیں، ایئرپورٹ پہ بھی نہ کریں. جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز تھوڑا اڑ جائے، فلائی ہو کر جائے، پھر نیت کریں. اب اس میں کیا ہے، بعض دفعہ ہمارے جہاز لیٹ ہو جاتا ہے 4 5 گھنٹے، اور پھر ایئرپورٹ پہ اتنا وقت ہوتا ہے. بعض لوگ ایئرپورٹ پہ ہمیں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کوئی عطر والے ہاتھ ہم لگائے ہوا ہوتا ہے، خوشبو بہت زیادہ، تو وہ ہمیں گلے مل جاتی ہیں، اور اتنے سارے پرفیوم سینٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طور وہاں کہ واش روم میں خوشبو والا صابن ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، تو ہم واش روم جاتے ہیں تو بے دھیانی میں خوشبو والے صابن سے ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں. بعض لوگ منہ بھی دھو لیتے ہیں، تو یہ بے دھیانی ہم سے ہو جاتی ہے. خوشبو والی ہم نے چھالیاں کھا لی، دھیان نہیں رہا، یا خوشبو کی کوئی چیز کھا لی ہم نے، تو اس سے پھر دم اور کفارے لازم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں چلے جائیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، ایئرپورٹ پہ چل جائیں. جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز اڑ جائے، 5 10 منٹ ہو جائے، 15 منٹ ہو جائے، تو اب آپ نیت کریں. اور اب بعض لوگ ہے نا نیت نہیں کرتے جہاز میں، تو وہ پھر ان کو دھیان نہیں رہتا. پھر وہ ایئر ہوسٹس اعلان تو کرتی ہے، وہاں سے اعلان تو ہوتا ہے مائک کے ذریعے کہ 10 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد میقات آنے والی ہے. تو عمرہ پہ جانے والے جو ہے سب جو ہے نیت کر لیں اس کی، احرام کی. اب بعض لوگ سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتے اعلان کو، کوئی واش روم میں ہوتے ہیں، کوئی نیند میں ہوتے ہیں، اور وہ آدھا گھنٹے میں تو میقات ہی 5 10 منٹ میں میقات آ جاتی ہے. آدھا گھنٹہ اس طرح گزر جاتا ہے. ظاہر ہے جہاز کا سفر ہے، یا اس طرح وہی وقت آدھا گھنٹہ جہاز کا آدھا گھنٹہ کہتے ہوں، پھر بھی آدھا گھنٹہ پتہ چل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ہمیں کیا ہے کہ ہم نے جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا تھوڑا، تو ہم نے اب نیت کر لینی ہے. نیت کیا کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے ہے نا عمرے کی نیت کرتی ہوں. اچھا، جو حج پہ جانے والے ہیں نا، جو قران حج کر رہے ہیں، تمتع جو حج کر رہے ہیں، تو وہ پہلے عمرے کی نیت کریں گے. یہ نہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہی ہوں، حج کی نیت نہیں، حج کا احرام اس نے بعد میں ماننا ہے. پہلے عمرے کی، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، پہلے وہ عمرے کی نیت کریں گی جہاز میں کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے گھر کے عمرے کی نیت کرتی ہوں. پھر بس یہ نیت ہو گئی. پھر تلبیہ پڑھ لیں 3 دفعہ بلند آواز سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھ لیں، اور یہ تو گھر سے ہی پڑھتے جائیں، لیکن نیت نہ کریں احرام کی، عمرے کی نیت نہ کریں. دل میں نیت ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، لیکن جو پکی سچی نیت ہوتی ہے وہ اس کے احرام کی نیت جو ہے جہاز میں بیٹھے بعد کریں. لیکن افضل کیا ہے گھر سے. لیکن پھر آپ کو گھر سے ساری احتیاطیں آپ نے رکھنی ہوگی. آپ نے خوشبو کا صابن نہیں استعمال کرنا ہوگا، خوشبو کی چھالیاں نہیں کھانی ہوگی، کوئی گلے میں کوئی آپ کے ہار نہیں ڈالے، کوئی خوشبو والا بدن سے آپ کو گلے نہیں ملے. یہ سب احتیاطیں آپ نے دھیان رکھنی ہوگی نا. اور گھر پہ جانے سے پہلے اس دن اچھی طرح غسل بنا لیں. آپ جس دن آپ نے جانا ہے اپنے جسم کی اچھی طرح صفائی کر لیں. آپ جو ہے بال وغیرہ غیر ضروری اس کی صفائی کر لیں، مل کر اچھی طرح شیمپو سے نہ لیں. جو ہے پھر پہلے خوشبو لگا لیں، احرام میں بھی کپڑوں میں بھی تیل بھی لگا لیں، اور اچھی طرح جوئیں وغیرہ نکال لیں، کیونکہ پھر وہاں جو نہ مار سکتے نہ نکال سکتے ہیں احرام کی حالت میں. ہاں، احرام کھولنے کے بعد بعض لوگ وہ پابندیاں رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے طواف کر لیا، صحیح کر لی، ہم نے قصر کر لیا، تو اب ہم عمرے احرام سے نکل گئے، پابندی ختم. وہ بعض کو پتہ ہی نہیں ہوتا پابندیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو پابندی جب تک ہے جب تک احرام میں ہے. ہم احرام عمرہ کر لیا، بال کٹوا لیے، صحیح کر لی، طواف کر لیا، آپ کا جو ہے احرام کی پابندیاں ختم. اب دوبارہ عمرہ کرنے جائیں گے، چاہے مسجد عائشہ سے جائیں آپ، چاہے جیرانہ سے جائیں، طائف سے جائیں، تو پھر وہ احرام کی پابندیاں آپ پہ شروع ہو جائیں گی. پھر آپ نے عمرہ کر لیا، طواف، سعی اور قصر، عورتیں قصر، مرد حلق، تو پھر پابندی ختم. تو اب گھر سے جو ہے اچھی طرح جوئیں وغیرہ نکال لیں، اپنی جو ہے خوب کس کر جو ہے چٹیاں بنا لیں. اور اچھا، پیشانی نہ ڈھکیں. بعض لوگ پیشانی ڈھک لیتے، پیشانی بنائیں. نہ چہرہ ڈھکیں گے آپ احرام پہننے کے بعد، نہ پیشانی ڈھکیں گے. ہاں، اگر احرام کی نیت ابھی تک نہیں کی ہے تو آپ نقاب لگا سکتی ہیں، لیکن جہاز کے اندر آپ کو چہرہ کھولنا ہوگا. چہرہ کھول کر بیٹھیں گی، چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی آپ، کیونکہ چہرہ کھلا کرنا ہے آپ کو. تو یہ ساری احتیاطیں ہیں. کچھ اور پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. حج پہ